السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ کروڑوں کا پروجیکٹ بننے جا رہا تھا جس کا ٹینڈر فہد نے جیتا تھا۔ آج آفیشیل پیپر سائن ہونے والے تھے اور فہد ان کے سامنے اپنا آئیڈیا پیش کرنے والا تھا کہ کیسے کم وقت میں وہ پروجیکٹ بہترین طریقے سے مکمل کرنے والا تھا۔ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں اس کی ٹھیک 15 منٹ بعد میٹنگ تھی اور وہ اینا کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے حوالے سے سب ضروری کاغذات کرتی خود غائب تھی۔ مس ماہم، مسز مرتضیٰ کہاں ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ٹھیک 15 منٹ بعد میٹنگ ہے؟ کدھر غائب ہیں وہ کمپنی کے اکاؤنٹس ٹیم کے ہیڈ کے اسسٹنٹ تھی۔ سوری ٹو سے سر، مگر اینا کی جگہ آپ کے ساتھ مس سامرا جائیں گی۔ مس اینا نے اسے پریزنٹیشن پروجیکٹر پہ پریکٹس کروا رہی ہیں۔ اور پوچھنے کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ میں کہ مسز مرتضیٰ کس خوشی میں میرے ساتھ نہیں جا رہی ہیں جبکہ میری سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے وہ؟ آئی ڈونٹ نو سر، یہ تو وہ خود ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کیوں نہیں جا رہی۔ وہ کندھے اچکاتے ہی اس کے اگلے حکم کے منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، احد بھائی کو یہ اکاؤنٹس ڈیٹیل چیک کروا لو، میں انہیں خود دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود فائلز کی طرف اشارہ کرتا خود میٹنگ روم کی طرف چل پڑا تھا۔ اینن اور سامرا وہیں تھی، توقع کے عین مطابق۔ مسز مرتضیٰ، کیا آپ آج کی میٹنگ بھول چکی ہیں؟ نو سر، مس سامرا بس آنے ہی والی تھیں، آج کی میٹنگ میں آپ کے ساتھ وہ جائیں گی۔ وہ اس کے اچانک آنے پر سٹ پٹائی تھیں۔ میں کون ہوں مسز مرتضیٰ؟ اس کے سوال پر ان دونوں نے یوں دیکھا تھا جیسے اس کی عقل پر شبہ ہو رہا ہو۔ جی سر، میں نے پوچھا میں کون ہوں؟ آپ باس ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ سامرا خفت سے یہاں وہاں دیکھنے لگ گئی تھی جیسے فہد کے سوال کا پس منظر جان گئی ہو۔ مس سامرا، ڈو یور اون ورک۔ وہ سامرا کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہتا ایک طرف ہوا تھا گویا جانے کا راستہ دیا تھا۔ سامرا نے ایک نظر اینا کو دیکھا تھا لیکن نقاب کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے میٹنگ روم کا دروازہ پار گئی تو فہد اینن کی طرف مڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو آخر؟ میری سیکرٹری آپ ہیں تو کیا مجھے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے بھی آپ ہی جائیں گی نہ کہ کوئی اور؟ بٹ سر، کیا مسئلہ ہے واضح بتائیں۔ سر میرا ایکچولی میں پردہ کرتی ہوں تو آپ کے فارنر ڈیلیگیشن شاید۔ وہ بات کرتے چپ ہوئی تو فہد نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ یہ اگر مسئلہ ہوا تو ان کا ہوگا، ہمارا نہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ اور آپ ہی چلیں، وہ کہتا اس کا بازو فائل میں دبوچتا باہر بڑھا تھا۔ اینن حق تک سے اس کے پشت تکنے لگی تھی۔ پلیز لیو می سر، اس نے ناگواری سے اپنا بازو فائل کے اندر سے نکالا تھا اور پھر اپنے گلوز ٹھیک کرتی چاروں ناچار اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ ہوٹل جا کے بیٹھے ہی تھے جب ان کے کلائنٹس بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد فہد نے اینن کو پریزنٹیشن دینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ویسے آپ کی سیکرٹری دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، آپ کی اتنی بڑی کمپنی کی سیکرٹری اتنی معمولی سے سو کالڈ ہجابن، سو ویئرڈ۔ مقابل کمپنی کے آنر سجاد حسین نے اینن کے حلیے پر چوٹ کرتے استہزائیہ کہا تو فہد نے اینا کی طرف دیکھا تھا۔ مکمل پردے میں اس نے اپنے ہاتھوں پیروں کو بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ جانے کیوں مگر اس کا دل اطمینان سے بھرتا چلا گیا تھا۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں سر، مجھے میری سیکرٹری کے مکمل پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی جو پردہ نہ کرتی ہوتی، ماڈرنزم کی قائل ہوتی تو مجھے اسے یہاں اپنے ساتھ لانے میں مسئلہ ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بات کرتے کرتے ایک ڈرامائی وقفہ دیتے رکا تھا۔ اینا کا دل سکڑا تھا، جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ تو یہ میری سیکرٹری کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے ٹینڈر کی شرائط میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا، وہ سپورٹ لہجے میں کہتا اینن کی رکی سانس بحال کروا گیا تھا۔ سجاد حسین نے چند پل اسے دیکھا تھا پھر ہنس پڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں اب یہ کانٹریکٹ آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اس وجہ سے، تو پھر میری طرف سے ایسے ہزاروں ٹینڈر جوتے کی نوک پہ۔ چلیں مسز مرتضیٰ، ہماری کمپنی کو شاید غلط ججمنٹ میں لے لیا سب نے۔ میں اپنے بلبوتے پہ بھی اپنی کمپنی کو اونچائیوں پر لے کر جا سکتا ہوں مسٹر سجاد۔ آپ یہ ٹینڈر دیجیے گا کسی اور کو جو آپ کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ فہد نے اینا کے ہاتھوں لیپ ٹاپ بیگ لیا تھا اور اس کے عبایا کی آستین پکڑتے اسے آگے کو دھکیلا تھا جو ایک ہی جگہ پر سن کھڑی تھی۔ آپ اپنی اس مس حجابن کو بیرون ملک کی میٹنگز میں کیسے لے کر جائیں گے؟ وہاں تو یہ میرا مسئلہ ہے مسٹر سجاد، کیونکہ مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہے جس میں یہ کام جائز اور حق ہے۔ دنیا کی نظریں، ان کے نظریے کوئی معنی نہیں رکھتے میرے لیے۔ نو پلیز ایکسکیوز، وہ کہتا رکا نہیں تھا بلکہ ایک بار پھر اینا کے عبایا کی آستین پکڑتے اسے باہر کھینچتا چلے گیا تھا۔ پیچھے وہ حق تک سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ لوگ باہر نکلے ہی تھے جب اینا نے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائی تھی۔ یہ جو تم مجھے مفت کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو نا، وہاں بھیگی بلی بننے کی بجائے یہی کرتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی تم پہ یا تمہارے پردے پہ کمنٹ پاس کرنے کی۔
فہد نے طنزیہ کہا تھا۔ ہر بات کے لیے بحث کرنے لگ پڑوں جاہلوں کی طرح؟ وہ عقل رکھتے ہیں، اب استعمال کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اسی لیے میں مس سامرا کو بھیجنا چاہ رہی تھی اپنی جگہ۔ کروڑوں کا پروجیکٹ یوں ہی بے وجہ چھوڑا ہے، خدا جانے اتنی بڑی کمپنی کیسے ہینڈل کریں گے؟ وہ دھیمی مگر سختی سے بھرپور آواز میں بولی تو فہد نے آنکھیں گھمائی تھیں، جیسے کہہ رہا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، اب چلیں یا کوئی لیکچر باقی ہے مسز جابن؟ فہد نے طنزیہ کہا تو اب آنکھیں اینا نے گھمائی تھیں۔ یہ اور بات فہد یا کوئی بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ اپنا پروجیکٹ نہیں لیں گے مسٹر بخت؟ اس سے پہلے کہ وہ پارکنگ کی طرف جاتے مسٹر سجاد حسین کی آواز پر فہد جھٹکے سے مڑا۔ بے یقینی حد سے سوا تھی۔ برخوردار، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً کروڑوں کے پروجیکٹ کے لیے پردے کو ایک طرف رکھوا دیتا۔ مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر، خوشی ہوئی کہ آج بھی نوجوانوں میں اسلام کی بقا کے لیے جنگ کا جذبہ باقی ہے۔ خیر چلیں، اپنی پریزنٹیشن تو مجھے دکھائیں۔ تم تو یار بنا کچھ سوچے سمجھے ہی بھاگ پڑے، جیسے خدا معاف کرے میں تمہاری سیکرٹری کا برقع اتار رہا ہوں۔ ایسی کوئی حرکت کر کے دیکھتے آپ، ہاتھ سلامت ہوتے تو اور بات تھی۔ فہد سے پہلے اینا نے پرتپش لہجے میں کہا تھا، مگر آواز پاس کھڑے فہد تک بھی بمشکل پہنچی۔ مسٹر سجاد کی میت میں وہ لوگ پھر سے اندر چلے گئے تھے، اور جب گھنٹے بعد نکلے تو پروجیکٹ کے پیپر سائن ہوئے لیپ ٹاپ بیگ میں پڑے تھے۔ اینا نے پہلی مرتبہ فہد میں کسی کا عکس تلاشا تھا۔ اس کے لیے لڑ مر جانے کا جذبہ تو بس ایک ہی میں تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا، زوار مرتضیٰ۔ اینا نے بے اختیار نکل آنے والے آنسو فوراً دستانوں میں جذب کیے تھے۔ اس کی یاد ناسور تھی جو روح کو ہر لمحہ آگ کے دہکتے الاؤ میں جھونکتی رہی تھی۔ دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے مالک، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھپھو پلیز۔ زرشے کبھی حواس پاختہ سے سامنے پھیلے نکاح کے جوڑے کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑی نغمہ بیگم کو جو اس کو شام میں اس کے نکاح کا بتا رہی تھی۔ سلیمہ بیگم تو مر جاتی مگر زرشے کے سر پر ہاتھ نہ رکھتی، اسی لیے نغمہ بیگم اسے اپنے پورشن لے آئی تھی تاکہ وہ شام تک خود کو سنبھال لے۔ مطلب واضح ہے زرشے، شام میں تمہارا اور سکندر کا نکاح ہے، اس میں نہ سمجھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک بیوٹیشین آ جائے گی، چپ چاپ تیار ہو جانا، انہوں نے سختی سے کہا تھا۔ زرشے کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی۔ نغمہ بیگم کو اس کی آنکھوں کی نمی بہت چبھی تھی، مگر جانتی تھی کہ زرشے پیار سے کہنے پر اڑ جائے گی مگر نکاح نہیں کرے گی۔ اپنے بھتیجے سے یہ پوچھا آپ نے کہ کتنے وقت کے لیے مجھ سے نکاح کر ہے؟ چند گھنٹے، چند دن، یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ؟ مجھے بتا دے اپنے بھتیجے سے پوچھ کے، تاکہ میں ذہنی طور پر تیار رہوں کہ اتنی مدت میں مجھے میرا شوہر طلاق دے گا۔ اس کی سنگ دلانہ باتوں پر نغمہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کے لہجے میں پچھلا تجربہ بول رہا تھا۔ باہر روشانے کے ساتھ کھڑے سکندر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ روشانے نے بھائی کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کے تھپتھپایا تھا۔ کیا بکواس ہے زرشے، نکاح سے پہلے طلاق کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ دکھ کے مارے اتنا کہہ پائی تھی، بھتیجے نے کچھ کہنے لائق چھوڑا کب تھا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، پچھلی بار آپ کا چہیتا مجھے نکاح کے چند گھنٹوں بعد اپنے کریئر کے لیے طلاق دے گیا تھا، اس بار بھی مجھ سے شادی کرنے کا دعوے دار آپ کا بھتیجا ہی ہے، اس لیے مجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے وقت کے لیے شادی کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ خون تو دونوں کی رگوں میں ایک ہی خاندان کا ہے نا؟ تا عمر جب تک سانس رہے گی تم میری ہی رہو گی زرشے۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے تو میری جان گروی رکھ لو، اگر جو کبھی اپنی بات سے مکروں تو تمہیں پورا اختیار ہے میری جان لے لینے کا، تمہیں میرا 100 بار بھی خون معاف۔ اب بولو، میرے پاس جان سے زیادہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس گروی رکھنے کو۔ آج سے سالار سکندر نے تمہارے پاس اپنی جان گروی رکھ دی، اب بھی یقین نہیں میری بات کا؟ بتاؤ۔ نغمہ بیگم کے ساتھ ساتھ دروازے کے باہر کھڑی روشانی بھی دنگ سی تھی اس کے لفظوں پر۔ تو کیا وہ اس حد تک محبت کرتا تھا زرشے سے؟ نہیں ہے یقین۔ آنکھوں کے بے قابو ہو کے نکلتے آنسو ٹھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ زرشے کے ہونٹ بھی ہلے تو کیا کہنے کو ہلے تھے۔ کسی اور کی کیے کی سزا تم مجھے نہیں دے سکتی زری، پلیز ایک موقع، اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتے بولا تو زرشے دھمبا خود رہ گئی تھی۔ نغمہ پھپھو نے شاک کی کیفیت میں منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اپنے بھتیجے کی دیوانگی دیکھ کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سامان پیک کر لیے تم نے؟ تو چلے، مجھے پھر واپس بھی آنا ہے۔ رزم کمرے میں آتا مصروف سے انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جیا نے اپنا کام روک کر دیکھا تھا جو خاصا تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے رزم؟ وہ کئی دنوں سے دل میں آئی بات زبان پر لائی تو کف لنکس کھولتے رزم کے ہاتھ سن ہوئے تھے، پرچارے خون یکدم بڑھا تھا۔ اب کیا نئی پخ چھوڑ رہی تھی یہ لڑکی؟ جب سے اس نے جیا سے شادی کی تھی مجال جو کوئی دن اس نے سکون سے گزارا ہو۔ کس خوشی میں کروں دوسری شادی؟ اس نے بمشکل خود پہ ضبط کرتے پوچھا تھا تو اس کی نگاہوں سے نکلتی آگ کی تپش سے بچنے کو جیا رخ موڑ گئی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں رزم۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے کھوکھلے وجود کو حاصل کرنے کی آس میں رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے
کہ تم دوسری شادی کر لو اور آگے بڑھو، وہ آہستہ سے بولی تھی تو رزم نے کھولتے دماغ پر قابو پانے کو ہاتھ کی مٹھی بناتے منہ پر رکھ لی تھی۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی پورا دن ایک مجرم کی تلاش میں خوار ہوا تھا، اور اب گھر واپس آنے میں بھی سکون میسر نہیں تھا، تو اس کا میٹر تو ویسے ہی آؤٹ ہونا تھا۔ بکواس بند کرو جیا، محبت کرتا ہوں تم سے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہاری کوئی بھی بکواس سن لوں۔ اتنا کمزور لگتا ہے تمہیں میرا نفس کہ اگر تم میرے حقوق پورے نہیں کرو گی تو میں باہر جا کے ناجائز کام کروں گا، اسی لیے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو مجھے؟ وہ دھاڑا تو جیا نے لرزتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں بھینچا تھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھے ہو، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا مطلب تھا تمہارا، ذرا واضح کرو؟ اس کے بازو کو دبوچ کے اپنے مقابل کرتے اس نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ شادی شدہ زندگی کے بہت تقاضے ہوتے ہیں رزم، اور پھر ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مکمل فیملی ہو، بچے ہوں۔ تم دوسری شادی کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم خوش رہنا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پھر بچے ہوں گے، تمہاری زندگی بہترین بن جائے گی۔ تو تم کیوں نہیں؟ بیوی ہو میری، تمہارے ہوتے کسی اور سے شادی کروں گا، اس کے حقوق پورے کروں گا، تو تم کیا کرو گی؟ ذہنی اور جسمانی سکون پلس بچوں کے لیے دوسری شادی کروں تو تم سے کیوں نہ یہ سب حاصل کروں؟ جائز اور حلال بیوی ہو میری۔ اس کی کمر کی گرد بازو حائل کرتے اپنے قریب کیا وہ پرتپش لہجے میں بولا تو جیا کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اتنے مہینوں میں پہلی بار تھا کہ رزم اس کے یوں قریب ہوا تھا۔ رزم پلیز، وہ بوکھلائی سے اس کی گرفت سے نکلنے کو بےتاب ہوئی تھی، مگر بے سود۔ مجھے دوسری شادی کے مشورے دینے سے پہلے تم خود میرے حقوق پورے کرو جیا رزم خان۔ اس کے سر پہ نفاست سے ٹھہرا دوپٹہ اگلے ہی لمحے بیڈ پر پڑا تھا۔ جیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جب اس کے بالوں کو بکھیر رہا تھا۔ رزم پلیز مت کرو، اس کی گرفت سے آزادی نہ پا سکی تو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک اٹھی تھی۔ بہت وقت دے لیا اور بہت وقت لے لیا تم نے، اب بس پہلے مجھے میرے حقوق دو، پھر میری دوسری شادی کروانا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے رزم نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے رزم نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ جیا نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا تھا جو انگلیوں کی پوروں سے بڑی فرصت سے اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ خاموشی کا مطلب اکثر ہاں ہوتا ہے، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا تو جیا کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ پلیز رزم، وہ اس کے لمس پہ ناگواری سے رخ موڑتی بولی تو رزم اس کی نگاہوں کی ناگواری دیکھ کر کٹ کے رہ گیا تھا۔ پیکنگ کرو فٹافٹ، اس کے پاس سے ہٹتا اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیا نے اس کو اوجھل ہونے تک تکا تھا، پھر اپنا چہرہ صاف کرتی پیکنگ کرنے لگی تھی۔ نعمان پہلے ہی حویلی جا چکا تھا جبکہ وہ آج جا رہی تھی ہفتے بھر کے لیے۔ کافی دیر بعد رزم کی کار ہائی وے کراس کرتی اب گاؤں کی طرف جاتی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ جیا نے وقفے سے ایک چور نظر رزم پر ڈال لیتی مگر اس کا اسپاٹ چہرہ نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ نہیں مروں گا کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ منہ کھولے کھڑی کبھی شزرا کو دیکھتی تو کبھی سمینہ بیگم کو جو اس کے مطابق اسے نکاح کا نہیں بلکہ موت کا پروانہ سنا رہی تھی۔ اچانک کیوں؟ میں کہ بھاگے جا رہی ہوں جو 3 دن بعد کی تلوار آج میری گردن پر رکھی جا رہی ہے؟ وہ احتجاج کرتی پیر پٹکتی بولی تھی تو ان دونوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس کو سمجھانا اونٹ کو رکشے پہ سوار کرنے کے مترادف تھا۔ روشنی پلیز، 3 دن بعد بھی تو تمہارا نکاح ساحل بھائی سے ہونا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ یہ ساحل بھائی کی خواہش ہے کہ ان کا اور سکندر بھائی کا نکاح ایک ہی دن ہو۔ شزرا نے اس کے ہاتھ تھامتے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، مگر ساحل کا نام سنتے اسے چند دن پہلے کی ساحل سے ملاقات یاد آئی تھی جب رات کو کچن میں پانی کا جگ بھرنے گئی تھی اور وہ اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مجھے ساحل شاہ کو ریجیکٹ کرنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ شادی تو تمہاری ہوگی اور مجھ سے ہی ہوگی، ڈیم اٹ۔ رات کے پہر کیا کوئی پاگل پن کا مخصوص دورہ پڑے؟ او خیر، اب یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتے ہیں، خود تو نفسیاتی ہوں گے ہی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑائی تھی مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ساحل کو انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف رخ کر گیا تھا۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ روشانے کے حلق سے ہلکی سی چینخ نکلی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے ساحل شاہ؟ وہ ابھی بھی حواس باختہ سے تھی۔ ساحل نے پہلو میں دھڑکتے دل کو تیز دھڑکتے محسوس کیا تھا۔ اس کی شال جو اس نے ٹھنڈ سے بچنے کو سر پہ لے رکھی تھی اب کندھوں پہ پھسل چکی تھی۔ ہاں، دوپٹہ بھی سر پر ٹھہرا تھا۔ اس کے غلافی آنکھیں اور ان میں موجود اس کا عکس اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ بی ریڈی فار بینگ مسز روشانے ساحل شاہ، یہ ہوگا اور بہت جلد ہوگا، وہ ہلکے سے مسکرا کر کہتا اس کا بازو چھوڑتے باہر چلا گیا تھا، جبکہ روشانے حوانک سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جو پہلے شعلے نکل رہے تھے اچانک سکون چھا گیا تھا۔ وہ الجھ گئی، کہاں کھو گئی ہو؟ شزرا نے اس کا بازو ہلایا تو وہ جیسے چونکی تھی۔ کہیں نہیں۔ اس نے پھر سے اپنے نکاح کے جوڑے کو دیکھا تھا، بلیک کلر کا لانگ فراک جس کے اچھے خاصے بلوں والے گھیر پر فل ایمبرائڈری تھی، جبکہ گلا بالکل سادہ تھا۔ وجہ اس کے اوپر اناری لال کلر کی ویسٹ کوٹ تھی جو کمر تک آتی تھی۔
لال کلر کا ہیوی دوپٹہ اور ساتھ رکھی چنری جس پر غالباً کچھ لکھا ہوا بھی تھا اس نے غور نہیں کیا۔ ساتھ ہی گولڈن ریڈ کلر کا چوکر سیٹ رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ بڑے بڑے جھمکے، ٹیکا اور بڑا سا جھومر تھا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ساحل بھائی خود لائے ہیں تمہارے لیے۔ اسے یکٹک سامان کو دیکھتے شزرا نے پھر کہا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا اور شزرا کو دیکھا جو پہلے سے کافی بہتر تھی، ورنہ شروع کے دنوں میں وہ بس روشانے سے ہی بات کرتی تھی، اکثر وقت تو روتے گزارتی تھی۔ ہاتھ نے جس محبت سے اسے سنبھالا تھا وہ دیکھنے لائق تھا۔ ساحل، رامش سمیت صالح نے بھی اس کا کافی ریکارڈ لگایا تھا کہ اتنی محبت ارینج میرج میں ہے تو لو میرج میں جانے کیا کر گزرتا اور ہاتھ بس مسکراتا رہ جاتا۔ ان کو یہ کیسے بتاتا کہ وہ لڑکی تو اس کے اندر بس چکی تھی، پھر کیسے وہ اسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ جب سکندر نے اسے شزرا کے نکاح کا ذکر کیا تو اس نے بلا جھجک سکندر تک اپنے دل کی بات پہنچا دی تھی اور نتیجتاً وہ اس کے پاس تھی۔ 2 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد اب شزرا سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ روشانے بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، سکی بہنیں نہ تھیں مگر پیار سکی بہنوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ شزرا نے اس کو خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اسے تیار ہونے کا اشارہ کیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہے۔ ساریہ اور رامش کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، جبکہ ازمار کی خواہش پہ اس کا اور زاریہ کا نکاح شادی والے دن ہی رکھا گیا تھا۔ روشانے بددلی سے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چینج کر کے آئی تو شزرا اور دوریا کے ساتھ اب بیوٹیشین بھی وہاں موجود تھی۔ روشانے کوفت سے آنکھیں گھماتے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑی چیئر پہ بیٹھی تھی جب بیوٹیشین نے اس کے پاس آتے اسے میک اوور کرنا شروع کیا تھا، جبکہ ساتھ آئی ہیلپر روشانے کو مہندی لگانے لگی تھی۔ وہیں نغمہ بیگم کے پورشن میں بیٹھی زرشے بھی اسی صورتحال سے دو چار تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا صالح، پریشان لگ رہے ہو؟ ہاتھ نے لان میں کونے کی طرف بیٹھے صالح کے پاس آتے پوچھا تھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا جو گھر میں مہمانوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہاتھ، مگر دم گھٹنے لگا ہے، دل جانے کس بوجھ کے نیچے دبا پڑے، سانس تو لگتا ہے جیسے سینے میں اٹک سی گئی ہو۔ وہ گہری سانس لیتے بولا تو ہاتھ نے کچھ تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ الجھا سا لگا تھا اس ہاتھ کو۔ حویلی کیوں نہیں آ جاتے؟ پھر وہاں چہل پہل ہے، نکاح کی تقریب سے ذرا دماغ ہٹ جائے گا۔ وہ صالح کے پس مردہ چہرے کو دیکھتے بولا تھا تو اس نے تھکی تھکی سی سانس خارج کی تھی۔ حویلی کی بلند فصیلیں، اونچی لمبی دیواروں سے بے حد خوف آنے لگے مجھے لگتا ہے کسی دن میں یہیں دم توڑ دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی صالح یوسف بھی تھا یہاں۔ اس کے یاسیت بھرے لہجے میں کچھ تو آج الگ تھا جو ہاتھ کو چونکائے جا رہا تھا۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو صالح؟ ہاتھ نے کندھا تھپتھپاتے کہا تو صالح نے لفظوں کا تانا بانا جوڑنا شروع کر لیا۔ اماں چاہتی ہیں کہ پھپھی کی بیٹی ہمنا سے شادی کر لوں۔ پھپھی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ ہمنا کو گھر کا کرنا چاہتی ہیں اور میری صدا کی بھولی ماں حامی بھرنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہی پھپھی ہے جو میرے ابا کے مرنے کے بعد ہمیں ایک دن کو بھی اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہ تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ہاتھ نے گہرا سانس بھرا تھا کہ جان گیا تھا اس نے پوری بات ابھی بھی نہیں بتائی ہے۔ اتنی چھوٹی بات کو لے کر کب سے پریشان ہونے لگے تم صالح یوسف؟ جتنا میں جانتا ہوں تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی سر پہ سوار نہیں کرتے ہو، پھر اب کیوں؟ جب دل کو ہر سو ویرانی لگنے لگے تو ہر چھوٹی بات کسی چوڑی ہڈی کی طرح گلے میں اٹکنے لگ جاتی ہے ہاتھ۔ یہی مسئلہ مجھے لاحق ہے۔ وہ سوچ ہی سکا تھا کہ کہنے کو لبوں کو اجازت نہ تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں ہاتھ، کہیں دور، بہت دور، ان گلیوں کوچوں سے دور پرے، کہیں جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ اپنی نئی دنیا بسانا چاہتا ہوں جہاں میں مطمئن رہوں کہ کسی کا حق نہیں مارا ہوں۔ اب کہ اس نے لب کشائی کی تو ہاتھ برے طریقے سے چونکتے اس کو تکنے لگا تھا۔ 16 سالوں میں پہلی بار اس نے صالح کے منہ سے کچھ ایسا سنا تھا۔ حیرانی تو بنتی تھی۔ پھر تو طے کر لیا تم نے؟ ٹھیک ہے، اڑنے کو تمہارا پورا حق ہے، میں نہیں روکوں گا، بس عطا پتہ بتا دینا، بے نام و نشان نہ ہو جانا کہ ہم سب ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ کراچی میں جاب کی آفر ہوئی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس لیے کچھ عرصہ جاب کر لوں، پھر زمینیں وغیرہ بیچ کے اپنا بزنس شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ رہنے کو اپارٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، کل سے جوائن کرنے۔ ہاتھ کے ہمیں بھرنے پر اس نے مجرمانہ انداز میں بتایا تھا۔ ہاتھ نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ میرے بھائی جیسے نہیں، میرے بھائی ہو تم۔ اگر اسے حق ہے اپنی پسند کی زندگی جینے کا تو تمہیں بھی حق ہے۔ میں نہیں روکوں گا، تمہیں بے فکر ہو، لیکن شادی گزرنے کے بعد چلے جانا۔ شادی سر پر ہے اور تم سب چھوڑ چھاڑ کر جانے کو تل گئے ہو۔ اب کے ہاتھ نے ذرا خفگی سے کہا تھا۔ اس کے بچوں سے انداز پر صالح دھیما سا مسکرایا اور ہاتھ نے نظریں چرا لی تھی کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے اس کے یار کو۔ وہ لگی اتنا پیارا رہا تھا۔ کاش میری کوئی بہن ہوتی صالح، میں تمہاری مرضی کے بغیر بھی اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ جس لڑکی کا تم نصیب بنو گے وہ خوش قسمت ہوگی، بہت خوش قسمت۔ ہاتھ نے بے اختیار کہا تو صالح کی مسکراہٹ سمٹی تھی، چہرہ پھر سے اسپاٹ ہو گیا تھا۔ میں آج نکاح کے بعد روانہ ہو جاؤں گا، پھر کل کا دن چھوڑ کے پرسوں اماں کو لے جاؤں گا۔ کل کو جوائن کرنے میں مزید لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔
وہ نظریں سامنے لگے گلاب کے پھولوں پہ ٹکاتے بولا تو ہاتھ نے اب کے کچھ نہیں کہا تھا، جانے کیوں مگر ہاتھ کو وہ آج بہت ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ کسی کی نظریں آج بھی سولے کو محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ بے حسی کے سبھی ریکارڈ توڑتا ہاتھ کے ساتھ حویلی کی طرف چل پڑا تھا، جہاں نکاح خواہ سمیت سبھی مہمان آ چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیلا کہاں گئی ہوئی ہے مام؟ وہ آفس سے لوٹا تو سرخ چہرہ لیے بیلا کو پکارنے لگا تھا، چہرے پر شدید غصہ چھایا ہوا تھا۔ جواب نہ ملنے پر کچن میں نائلہ بیگم کے سر پہ چلا آیا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، کل شام سے اسے بہت تیز بخار ہے، تمہیں کام سے فرصت ہو تو بیوی کا بھی پتہ چلے کہ کیسی ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو زارون کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ وہ کل صبح ہی میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ وہ مزید کچھ سنے تیز تیز قدم لیتا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر کمفرٹر منہ تک اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ ہائی وے پر کیا کرنے گئی تھی تم؟ بولو۔ بیلا کے منہ سے کمفرٹر نوچ کے علیحدہ کرتے اس کا بازو دبوچ اپنے مقابل کیا تھا اور وہ جو نیند اور بخار سے بے سود پڑی تھی حواس باختہ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی اور تم کہہ رہے ہو میں ہائی وے پر گئی تھی؟ دماغ کا علاج کرواؤ زارون، وہ نڈھال سے کہتی بازو چھڑاتے واپس سر تکیے پر رکھنے لگی تھی، مگر اس بار زارون نے اس کے بالوں کو شکنجے میں کستے اپنے روبرو کیا تو وہ درد سے سسکی تھی۔ تمہیں میں لاکھوں کروڑوں میں بھی پہچان سکتا ہوں بیلا زارون عباس۔ ہیوی بائک پہ تم نے 15 منٹ پہلے میری کار کو کراس کیا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے ہیوی بائک نہیں چلانی آتی، لیکن پھر بھی میں تمہیں ہیوی بائک پہ ہائی وے میں ملی ہوں۔ جسٹ واو، وہ درد کے مارے بمشکل بولی تھی، مگر زارون نے اس کی بات پر اپنی گرفت مزید سخت کی تھی۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بیلا بخت کہ تم 15 سال کی عمر سے ہیوی بائک چلانا جانتی ہو۔ ابران نے تمہیں سکھائی تھی بائک چلانا، اور وہ بائک تھی بھی ابران بخت کی۔ اب بولو، کہو کہ تم وہ نہیں تھی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہتا وہ اس کو جھٹک گیا تھا جو پیچھے تکیے پہ جا گری تھی۔ یہ جو 10 سال ابراڈ گزارے ہیں، کاش یہیں پہ رہتا تو پتہ چلتا کہ ابران کی ہیوی بائک کو بابا نے بیچ دیا تھا۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جا کے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ دوبارہ بغیر کسی ثبوت کے مجھ پہ یوں چڑھائی کی تو اگلی بار جواب مجھے نہیں دو گے، اگلی بار جواب اپنے باپ اور چچا کو دو۔ وہ بھیگی پلکیں صاف کرتی دوبارہ کمفرٹر اڑ گئی تھی۔ زارون نے پیشانی ملتے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، مگر بے سود ٹھہرا تھا۔ وہ تم ہی تھیں بیلا، وہ تم ہی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تھا۔ مسئلہ اسے یہ نہیں تھا کہ بیلا نے ہیوی بائک چلائی یا بیلا ہائی وے پہ تھی، مسئلہ اسے اس لڑکے سے تھا جو بیلا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ شک کر رہا تھا، مگر اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی بھی بیلا کے آس پاس رہے۔ تم ہر بار نیا درد دیتی ہو زارون، اور میں ہر بار بھول جاتی ہوں۔ میری غلطی تھی کہ تمہیں معاف کرنے کا سوچ رہی تھی، وہ بھیگی آواز میں کہتی کروٹ بدل کے اس کی طرف پیٹ کر گئی، جبکہ پلکوں سے ٹوٹتے آنسو تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ زارون نے اسے دیکھا تھا جس کا ورود ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ تم نہیں تھی بیلا؟ زارون نے اس کا رخ اپنی طرف کی، اس کے آنسو صاف کرتے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ یہ بات تو واقعی سچ تھی کہ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ بیلا کی پانیوں بھری آنکھیں اسے تکنے لگی تھیں۔ تمہیں اب بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ جاؤ پھر جا کے تائی امی یا امی سے پوچھ لو۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی واپس رخ موڑ گئی تھی۔ یار اچھا سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، ریئلی سوری، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے اسے اپنے روبرو کرتا ہتھیلیوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ اگلے کچھ پل بہت محبت کے ان کے درمیان آ ٹھہرے تھے۔ زارون حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلے وہ رنگ دیکھنے لگا تھا جو اس کی قربت میں اس کے چہرے پہ سج گئے تھے۔ شدت جذبات میں آتے وہ اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ زارون پلیز، وہ حیا سے سرخ پڑتے ہی کمفرٹر میں چھپ گئی تو زارون کا کہا کمرے کے در و دیوار میں گونجا۔ بیلا کو کسی بچے کی طرح خود میں سموئے پہ اٹھا تھا اور ڈریسنگ روم کی طرف آیا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اسے اسٹول پر بٹھائے وہ اس کے کپڑے نکالنے لگا تو بیلا نے اسے ٹوکا تھا، مگر وہ انسونی کرتے اس کے کپڑوں کو نکال کر اس کے قریب رکھتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں باہر ہوں، اگر ہیلپ چاہیے تو۔ مجھے نہیں چاہیے ہیلپ، زارون کے کہنے پر وہ تیزی سے بولی تو وہ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ بیلا نے پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو سیلا حسب معمول کچن میں تھی۔ دل خوش فہم ہوا کہ شاید آج اس کے لیے کچھ بنا رہی ہوں گی، کیونکہ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور باہر سے کھانا لانا وہ بھول گیا تھا۔ ابران نے 3 ہفتے پہلے جب سلا سے ابارشن کروانے کی بات کی تھی، سلا کا رویہ تب سے ایسا ہی تھا۔ پہلے وہ اس کے کھانے پینے پہننے سب کا دھیان رکھتی تھی، مگر اب تو جیسے اس کی ذات سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ وہیں ٹھہرا اسے دیکھتا رہا تھا جب تک وہ پلیٹ ہاتھ میں لیے کچن سے نکلی نہیں تھی۔ اس نے فروٹ چاٹ میں بھر بھر کے کریم ڈال رکھی تھی، جسے دیکھ کر ابران کے بھوک میں مزید اضافہ ہوا تھا، مگر وہ فروٹ چاٹ نہیں کھاتا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینج کے رہ گیا تھا۔ اندر کچن میں جا کر فریج کھنگالا تھا، مگر کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا۔ کچی سبزیاں، انڈے وغیرہ سب پڑے تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور تن فن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا تھا جو اطمینان سے فروٹ چاٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ اٹھو اور مجھے کچھ کھانے کو بنا دو۔
اس نے ابران کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا رخ موڑ کر واپس کھانے لگی۔ نوکرنی ہوں میں تمہاری، کچن میں سب کچھ پڑا ہوا ہے اور ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کو مارنے کا سوچ سکتا ہے وہ کھانا بھی بنا سکتا ہے، جاؤ اور خود بناؤ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی چمچ منہ میں رکھ گئی تھی، مگر اس کی بات پر ابران کے تلوے پہ لگی سر پہ جا بجھی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ہو، میرے ہی پیسوں کا کھا پی رہی ہو، وہ بھی فری میں، تو بدلے میں میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو کہ میرے چند کام کر دیا کرو۔ اس کے بعد اسے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو اس کی پلیٹ گرتے گرتے نیچے بچی تھی، مگر بات اس کے اندر گڑ گئی تھی۔ پلیٹ ٹیبل پہ پٹختے سلا نے اپنا بازو جارحانہ انداز میں چھڑایا تھا اور کمرے میں چلی گئی تھی جہاں وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی، جبکہ ابران سخت غصے سے جھنجھلایا تھا، اس کی غائب ہوتی پشت کو تکنے لگا تھا۔ جب وہ واپس آئی اور ابران کے منہ پہ چیک اچھالا تھا۔ بلینک چیک ہے، جتنی مرضی رقم میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لو، پہلے یہاں فری رہتی تھی تو تمہارے لیے کام بھی کرتی تھی، اب کام نہیں کرتی ہوں تو یہ چیک دیے جتنے پیسے لکھ لو میرے یہاں رہنے کھانے پینے کے، لیکن دوبارہ مجھے یہ نہ کہنا ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھاتی واپس کمرے میں جا کر بند ہوئی، جبکہ ابران خاموش نظروں اور کڑلاتے دل سے اپنے پیروں کے پاس پڑا وہ چیک دیکھنے لگا تھا۔ تلاطم سانس کا سینے میں ٹوٹا ہوا کل سے، وہ مجھ کو بھول بیٹھا ہے، میرا وجدان کہتا ہے ملاقاتیں نہیں ممکن، تعلق بھی محال، اب تو تیرے لہجے کی چاہت کا چھپا فقدان کہتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔